لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے
حساب بہت سخت ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی. یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. عجیب فیض ہے درود پاک کا، عجیب فیض ہے درود پاک کا. ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. یوں فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 40 انعام عطا فرماتے ہیں. 40 انعام. جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے 40 انعام عطا فرماتے ہیں. اللہ اسے 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بڑی خوش نصیب ہے وہ دینی مائیں اور بہنیں جن کے پاس درود شریف پڑھنے کے لیے وقت ہے. یوں فرمایا کہ بندہ ہو یا بندی ہو، جب تک درود پاک پڑھتے رہتے ہیں گناہوں سے بچے رہتے ہیں. بندہ جب تک درود پاک پڑھتا ہے غفلتوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، تانے سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. یوں فرمایا کہ جو شخص بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے. اور ہم نے دیکھا کہ جو درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سنتوں پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. کیونکہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے نا اس کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے جو بندوں کو اور بندیوں کو شریعت اور سنت پہ چلاتی ہے. بہت بڑی چیز ہے درود پاک کا اہتمام. اللہ کریں کہ ہم درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتی ہیں، تبارک و تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھو کہ زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے.
گزارش ہے کہ ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی اور زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا. ایک مستورات کو ایک پریشانی تھی، وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی مولانا صاحب فلاں پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. مستورات تھی تو میں نے کہہ دیا کہ آپ درود شریف زیادہ پڑھیں، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. کہنے لگی مولانا الحمدللہ پچھلے 20 سال سے روزانہ میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، پچھلے 20 سال سے روزانہ. میں تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور اپنے آپ کو کہنے لگا، دیکھ دنیا میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جن کے پاس آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے. 5000 مرتبہ درود شریف کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کے 1.5 لاکھ درود شریف ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ درود شریف تو پڑھتے ہی ہیں، آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ندامت کے ساتھ پڑھیں. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے آپ استغفار کی کثرت کرو گی، اللہ آپ کے پرابلم کو حل کریں گے، اللہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے. وہ مستورات مجھے آگے چل کے یوں کہنے لگی، مولانا صاحب میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ پچھلے 20 سال سے روزانہ میں 5000 مرتبہ استغفار بھی کرتی ہوں. پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتی ہوں اور 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں. میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. 20 سال کوئی معمولی مدت نہیں. کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، کبھی غم بھی ہوتا ہے، بارش کا موسم بھی ہوتا ہے، گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم بھی ہوتا ہے. کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے. ہر حال میں یہ عورت روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی، 5000 مرتبہ استغفار کرتی. میں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ جو ہے نا روزانہ تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو. 20 منٹ. تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، بڑا پر رونق وقت ہوتا ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہوتا ہے، اپنے مسائل کے حل کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے. اگر کوئی مستورات یہ چاہتی ہو کہ اس کے پورے گھر میں دینداری آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی سننے لگیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہاریں عطا فرمائیں، وہ مستورات کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. ہم نے دیکھا کہ جو مستورات تہجد کی نماز پڑھتی ہے نا، اس کے پورے گھروں میں انقلاب آ جاتا ہے. اور تہجد پڑھنے والوں کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، تہجد پڑھنے والے کو اللہ صحت عطا فرماتے ہیں. یوں فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں. رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنا VIP گیٹ کھولتے ہیں. ایک فرشتے سے یہ اعلان کرواتے ہیں، حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. اللہ کے دربار سے اعلان ہو رہا ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی جس کو سسرال میں تکلیف ہے کوئی جس کے اوپر قرضہ ہے کوئی جس کے بچے نافرمان ہے کوئی ایسی عورت جس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا ہے کوئی ایسی عورت جو پریشان حال ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان
موقع پر مجھے ہمارے زمانے کے موجودہ بزرگ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے دو مختصر واقعے یاد آئیں، وہ ذرا آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ کرے کہ اس واقعے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا میں۔ رات میں آنکھ کھلی، بستر پر نہ میرے امی تھے نہ میرے ابو تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ بستر پر نہ میری ماں ہے نہ میرا ابو ہے، دونوں کہاں چلے گئے؟ تو میں، چونکہ لائٹیں بھی بند تھی، میں اٹھ کر گھر کے کونے میں گیا۔ میں نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، میری ماں مصلی پہ موجود ہے اور وہ اللہ کو منا رہی ہے، اللہ کو راضی کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا امی ابو کہاں ہیں؟ اتنے میں گھر کے دوسرے کونے سے ہچکی کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ دوسرے کونے میں میرے ابو رو رہے ہیں۔ میں گیا میرے ابو کے پاس، میں نے دیکھا کہ میرے ابو بھی رو رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کے میں آیا میرے امی کے پاس، تقریباً آدھی رات ہوئی ہے، اور آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے ابو نے رونا شروع کیا، یہاں میری ماں نے رونا شروع کیا۔ تو میں سمجھا کہ گھر میں کوئی بڑی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ میری ماں بھی روتی ہے، میرے ابو بھی روتے ہیں۔ امی کو پوچھا امی کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی حالات پیش آ گئے، کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا؟ تو کہا نانا بیٹا سجاد، یہ رات کا وقت ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے۔ اگر اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ تو یہ تو اللہ کو منانے کا وقت ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ تو اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے، یہ تو اللہ سے دوستی کرنے کا وقت ہے، یہ تو اللہ سے یاری لگانے کا وقت ہے، یہ تو اپنے دل کے دکھڑے اپنے مولا کو سنانے کا وقت ہے۔ بڑا سہانا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے امی سے کہا امی یہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور اللہ کے سامنے رونا یہ اتنا ضروری ہے، ایک کام کیجئے آئندہ کل سے مجھے بھی اٹھا دیا کرنا، میں بھی اٹھوں گا انشاءاللہ۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ آئندہ کل سے تجھے بھی اٹھا دوں گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کا وقت آتا، میرا ابو اٹھتے تہجد پڑھنے، میری ماں اٹھتی تہجد پڑھنے، لیکن چونکہ میں 6 سال کا تھا میری ماں کو رحم آ جاتا، اس لیے میری ماں مجھے اٹھاتی نہیں۔ اور جس دن میری ماں مجھے نہیں اٹھاتی اس دن میں کھانا ہی نہیں کھاتا، روزہ جیسا رکھ لیتا۔ میری ماں بہت کہتی کھانا کھا لے، لیکن میں منع کرتا، چونکہ آج رات کو آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، اس لیے آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میری ماں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اگر سجاد کو نہ اٹھائے تو وہ تو کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے اٹھانا شروع کیا۔ حضرت نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، 6 سال کی عمر سے الحمدللہ میرے ماں باپ کی برکت سے اور گھر میں جو دینداری والا ماحول تھا اس کی برکت سے جو مجھے تہجد کی عادت ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آج 50 سال کے قریب گزر گئے، کیا خوشی کیا غم اور کیا صحت اور کیا بیماری، الحمدللہ یہ 50 سال میں کبھی بھی میری تہجد ناگا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ماں باپ ایسے ہوں تو پھر بچے ایسے ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ان سے پوری دنیا میں کام لیا کرتے ہیں، اور ایسے پوری قوم اور پورا سماج اور پورا معاشرہ ان کے پیچھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں قافلے انہی کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج ہمارے گھر میں وہ ماحول نہیں، اس لیے ہمارے بچے دیندار نہیں، ہمارے بچے اللہ کے ولی نہیں، ہمارے بچے تہجد گزار نہیں، ہمارے بچوں کی تو فجر کی نمازیں چلی جاتی ہے۔ 4 سال کے بچے کو اسکول کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے کہ نانا اسکول تو جانا ہی پڑے، اور 15 سال کے جوان کو ماں باپ یہ کہہ کر سلا رکھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے۔ 15 سال کے جوان کو سلا رکھتے ہیں اور 4 سال کے بچے کو اسکول کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ایک اور
عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، ایک اللہ کے ولی کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، میں ان کو اٹھانے کے لیے جاتی ہوں، جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بچے بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں ان کو فجر کی نماز میں اٹھاتی نہیں۔ آپ کوئی حل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، میں چاہتی ہوں میرے بچے فجر کی نماز پڑھیں، لیکن رحم آ جاتا ہے، ماں ہو نا، اور ماں کو تو ویسے بھی ماں رحم دل زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا صبح 5:30 بجے اگر تیری بلڈنگ میں آگ لگ جاوے تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا کہ حضرت پھر تو میں اپنے بچوں کو، شوہر کو، گھر والوں کو، سب کو ایک جھٹکے میں گھر کے باہر نکال دوں گی، آگ میں جلنے نہیں دوں گی، کیونکہ میں ماں ہوں، اور ماں کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے آگ میں جلیں؟ میں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں جلنے نہیں دوں گی۔ حضرت نے دوسرا سوال پوچھا کہ اگر تو بچے کو اٹھانے کے لیے جائے اور خدا نہ خواستہ چونکہ تو ماں ہے تجھے رحم آ جائے کہ تیرے بچے بڑی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، پھر کیا کرے گی؟ کہا حضرت کیسی گہری نیند؟ میں کوئی ایسی نادان ماں تھوڑی ہوں کہ میں اپنے بچے کو آگ میں جلا دوں اور میرے بچے جل کر راکھ ہو جائیں اور میں اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھوں، میں تو ان بچوں کے لیے بڑی رحم دل ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ماں بھی بڑی عجیب ماں ہے، جس کو دنیا کی آگ کی تو فکر ہے لیکن آخرت کی، جہنم کی آگ کی فکر نہیں۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اے ماں تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، بچے کی میٹھی نیند کو اڑانے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہے کہ کہیں گھر میں آگ نہ لگ جائے، کہیں میرے شوہر، میرے بچے جل کر راکھ نہ ہو جائیں، اور آخرت کی آگ، جہنم کی آگ، اس آگ میں گویا ماں اپنے بچے کو دھکے مار رہی ہے فجر کی نماز میں نہ اٹھا کر کے، تو یہ تو کیسی نادان ماں ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، رمضان میں فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جاتی ہے، عید کے دن فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جاتی ہے، 15ویں شعبان کو فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جاتی ہے، عید کے دوسرے دن مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، 6-7 صف والے غائب ہو جاتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بڑا طبقہ مستورات کا، اللہ کی نیک بندیوں کا یہاں پر جمع ہے، اگر وہ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گی، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی خصوصی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بیانات تو آپ سنتی رہتی ہو، لیکن آج کی مجلس میں کچھ ارادے کرنے ہیں، کچھ عزائم کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ارادہ یہ کرو، سب سے پہلی نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہوگا، اس کی ہم انتھک کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پورا گھر فجر کی نماز میں اٹھے، ہماری دینی بہنیں اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھیں، مستورات فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں، مائیں فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں، ساس فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں، ہمارے بچے اور آپ کے بچے، آپ کے شوہر اور یہ سب، آپ کے ابو، آپ کے بھائی، یہ سب لوگ محلے کی مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ بہت سے گھر والے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آج آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھے اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم
آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے ابو فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھیں اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھیں۔ بہت سی مستورات رزق کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ ایک عجیب و غریب وظیفہ بتاؤں، تجربہ نہ کرنا، عمل کرنا، اللہ اتنا رزق دے گا کہ آپ تھک جاؤ گے۔ کچھ ہی دنوں میں دیکھنا اللہ کیسی برکتیں دیتا ہے، کیسی رحمتیں دیتا ہے۔ جنہوں نے یہ عمل کیا نا، یقین سے آج سارے کروڑوں پتی ہیں، سارے بہاروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کے انبار اور ڈھیر ان کے پاس لگا دیے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جو مرد ہو یا عورت 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے، فجر کی سنت، جو مرد ہو یا عورت 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے کہ اپنی زندگی بھر کبھی بھی مالی اعتبار سے پریشان نہیں ہوگا۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، ایک صحابی بڑے پریشان حال تھے، وہ پیارے نبی کے پاس آئے اور یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ پیارے نبی نے یہ تسبیح بتائی، وہ صحابی نے پڑھنا شروع کی۔ اللہ اکبر، راوی فرماتے ہیں ایک مدت تک نظر نہیں آئے، بعد میں جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا جس کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نواز دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ کوئی پیر کا اور کوئی ولی کا اور کوئی مولانا کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس وظیفے کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ارے اس میں اللہ کی تسبیح ہے، ارے اس میں اللہ کی حمد ہے، اس میں اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد، جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اشراق کا وقت نہیں، جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، رات کا آخری پہر میں اپنے امی کو دیکھتا مصلی پر، ابو کو دیکھتا مصلی پر، کیا ہوا؟ جیسے ماں باپ ویسے بچے، پھلدار درخت پہ پھل ہی آیا کرتے ہیں، کانٹے والے درخت پہ کانٹے ہی آیا کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں 6 سال کی عمر سے میری تہجد شروع ہوئی، الحمدللہ آج 50 سال کے قریب ہو گئے، میری تہجد ناگاہ نہیں ہوئی۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے بنے کہ ہمارے بچے بھی اللہ کے ولی بنے، اللہ کے عاشق بنے، اللہ کے دیوانے بنے، تہجد گزار بنے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت کا، کیا ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں اور کیا ماں باپ کی چاہتیں ہوتی ہے۔ ارے ماں باپ کی دعائیں ڈائریکٹ جاتی ہے، ماں باپ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے امی حج کر کے آئے تو کچھ سامان لائے تھے وہاں سے، میرے بھائی بہن ہم لوگ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب وہ پیٹی کھل رہی تھی، سامان نکل رہا تھا، امی کہہ رہے تھے دیکھ بیٹا تیرے لیے یہ لائی، بہن کو کہتے تھے دیکھ بیٹی تیرے لیے یہ لائی، سب کے لیے کچھ نہ کچھ اندر سے نکل رہا تھا۔
گھڑی بہت پسند تھی. حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے لیے ابھی گھڑی نکلے گی، جو ماں کو تو پتہ ہے بچے کی پسند کا. حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری بیگ ختم ہو گئی، سب کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ موجود تھا، میرے لیے کچھ نہ تھا. میں رونے جیسا ہو گیا. میں نے کہا امی اس بھائی کے لیے بھی لائیں، اس بھائی کے لیے بھی لائیں، بہن کے لیے بھی لائیں، میرے لیے کچھ نہیں لائے. کہا بیٹا سجاد سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے رہی تھی، تیرے لیے بھی کچھ لانے والی تھی، لیکن تجھے کیا بتاؤں بیٹا، جب تیری باری آئی نا تو میں بیت اللہ شریف پر گئی اور میں نے پردہ پکڑ کے یوں کہا اللہ میرے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام لے بیٹا تیرے لیے یہ لے کے آئی. او ہو کیا جذبے ہیں ماں کے. آج قبر میں ہے کتنا ایصال ثواب پہنچتا ہوگا، کیا حضرت محنت کر رہے ہیں اور کیا ثواب پہنچتا ہوگا، کیا ان کی قبر میں جو ہے ٹھنڈی چھاونی ہوگی اور کیسی جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی اور اللہ کی رحمتوں کا کیسا ان پر سایہ ہوگا. وہ میری دینی ماں ہو بہنوں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بچہ اللہ کا ولی بنے اور پوری دنیا میں جا کے اللہ کے دین کو عام کرے، اللہ کے دین کا بول بالا کرے، خود بھی اللہ سے جڑے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑے. یاد رکھنا اس کے لیے ماں باپ کو دعائیں بھی کرنی پڑے گی اور قربانی بھی دینی پڑے گی، تب جا کے بچے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کا سفر کیا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی، گھر آئے بڑے خوش خوشحال. ماں نے کہا بیٹا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی جان ایک سفر میں اتنے سب لوگ اللہ سے جڑے تو آپ کا بیٹا معین الدین خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس میں تیری ماں کا کمال ہے. کہنے لگے امی جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، پہلے وضو کرتی تھی پھر بسم اللہ پڑھ کے تجھے دودھ پلاتی تھی. وہ دودھ کی برکت، وہ دودھ کی نورانیت، وہ دودھ کی رونق، خلاصہ یہ ہے کہ تیرے بدن میں ایسی اتری کہ بچپن سے تیرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوا. تو جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہیں بایزید بستامی، جنید بغدادی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کریں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایک دینداری والا ماحول قائم ہو. مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ظاہری بات ہے، بیت اللہ شریف کے امام ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، ایک واقعہ سنانے لگے. واقعہ سنایا جس کا خلاصہ یہ فرماتے کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا جو بڑا شرارتی تھا، شرارت بہت کرتا تھا. اس کے گھر میں مہمان آ گئے، ماں نے کھانا بنایا، سالن تیار کیا، دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر سالن کو رکھا، مہمانوں کے بیٹھنے کی تیاری ہے. اس نے مٹی اٹھائی اور سالن میں ڈال دی. وہ 10 سال کے شرارتی بچے نے مٹی اٹھائی اور سالن میں ڈال دی. آج کل کی ماں ہوتی تو تھپڑ لگا دیتی، برا بھلا کہہ دیتی، بددعائیں دے دیتی کہ تو نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا، دوبارہ سالن تیار کرنا پڑے گا اور تو نے مجھے بڑا دقت میں ڈال دیا، بڑا پریشان کر دیا. کہنے لگے وہ ماں عجیب ماں تھی. اس ماں نے کہا بیٹا تو نے سالن میں مٹی کو ڈال دیا، جا تیری ماں اس موقع پر بھی تجھے بددعا نہیں دیتی بلکہ تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بیت اللہ شریف کا امام بنا دے. یہ کہہ کر رونے لگے اور کہنے لگے وہ شرارت
اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنا دیا ہے۔ آج کل کے ماں باپ تو بد دعائیں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کا بچہ کبھی بھی آپ جتنا بڑا نہیں ہو سکتا، آپ سے ہمیشہ 25 سال چھوٹا رہے گا، اس کی 25 سال عقل کم رہے گی، اس نے 25 سال دنیا کم دیکھی ہے، وہ 25 سال آپ سے چھوٹا ہے تو اتنی نادانی کرے گا۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھو کہ آپ کے پاس جو عقل ہے وہی عقل بچوں کے پاس بھی ہے۔ وہ کبھی سامنے بھی بولے گا، کبھی مقابلہ بھی کرے گا، خدا نہ خواستہ آپ نے بد دعائیں دے دی تو وہ بھی برباد ہوگا، اس کی نسلیں بھی برباد ہوگی، اور اسے دیکھ کر آپ بھی بے چین ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور واقعہ سنا دوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے عاشق گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی شان، جہاں سے گزرتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یہ چہرہ تو جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے انسان کا چہرہ ہے، اور یہ جس مذہب کو فالو کرتا ہے نا وہ بھی بالکل سچا مذہب ہے۔ ایک مرتبہ کورٹ میں پیشی ہوئی، مجرم کو پیش کیا جائے تو جو حضرات لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ جج کو پتا چلا تو وہ کرسی پر ہی نہ آیا کہ کہیں میں بھی ایمان قبول نہ کروں۔ جہاں سے گزرتے لوگ مسلمان ہو جاتے، ایمان قبول کر لیتے۔ ایک مرتبہ بڑے خوش تھے، ماں کے ساتھ کھانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا فرید الدین بڑا خوش ہے، کہ امی اللہ کا احسان ہے، جہاں سے گزرتا ہوں لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو میری باتوں کو سنتے ہیں، اماں وہ سب اللہ کے ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، حق مذہب کو پہچان لیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا فرید الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے، اصل پیچھے جو محنت ہے نا وہ تو تیری ماں کی ہے۔ کہ امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ 3 باتیں زبردست ارشاد فرمائی ان کی اماں نے۔ کہ بیٹا فرید الدین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے تو میرے پیٹ میں رہا ہے، حمل ٹھہرا ہے جب سے، اس وقت سے لے کر آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے سگا بچہ ہے، اس کو بلایا، بیٹا یہاں تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں، اور بچہ آ گیا اور ماں نے چاکلیٹ نہیں دی تو یوں فرمایا کہ یہ ماں کو گناہ کبیرہ ہوگا، جیسے نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح ہمارے یہاں دھوکہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیسی زندگی گزاری ہوگی ماں نے۔ یوں کہتی ہے بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، وضو کرتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے تجھے دودھ پلاتی تھی۔ تیسری جو بات ارشاد فرمائی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہل گئے اور تعجب میں رہ گئے، اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ ماں نے کہا بیٹا فرید الدین جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا نا، اس سے پہلے سے تیری ماں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اور آج تک تیری ماں تہجد کی نماز کی پابند ہے۔ تیری ماں کی تہجد کی نماز لاگا نہیں ہوتی۔ جب بھی میں تہجد کی نماز میں اٹھتی ہوں تو بیٹا فرید الدین تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ میرا بیٹا فرید الدین ہے، جو بھی اسے دیکھے اسے ایمان دے دینا، یہ جہاں سے گزر جائے وہاں والوں کو ایمان دے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تو کھانا کھا رہے تھے نا، لقمہ نیچے رکھا اور وجدہ میں آ گئے اور کہنے لگے ماں آج میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی فرید الدین بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ والوں کی زبان سے کبھی کبھار کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ایک عجیب بات، ایک مرتبہ
زمانے میں پیالے میں پانی پیتے تھے. حضرت نے کہا جاؤ سب پیالوں میں پانی لے آؤ. سارے مریدین گئے, پیالے میں پانی لے آئے, حضرت کے پاس رکھ دیا. حضرت نے قرآن شریف کی سورت پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, ان شانئک هو الابتر. پڑھ کے پھوک مار دی, اللہ کی شان, سارا پانی لسی بن گیا, سارا پانی لسی بن گیا. حضرت نے کہا پی لو بھائی. سب نے پی لیا. ایک شخص تھا بڑا گنہگار تھا, اللہ کی شان پہلی مرتبہ خانقاہ میں آیا تھا. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یہاں تو لسی بنانے کا فارمولہ مل گیا. انا اعطینا پڑھو, پانی پر دم کرو اور لسی پی لو. رات گر گیا, بیوی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں کا ماحول, دیہات کا ماحول, ساری دکانیں بند, کچھ ملتا نہیں. بیوی بچوں سے کہا لسی پینی ہے لسی. سب نے کہا بھائی کون سی لسی, کیسی لسی, ابھی کہاں کی لسی, ارے کیا بات کرتے ہو, لسی پینی ہے آپ, ہاں تو بولو, ہاں جی جی لسی پینی ہے, سب پیالے میں پانی لے آؤ. بیوی نے کہا بھی ایک ہی دن میں حضرت جیسے ہو گئے کیا, پہلا دن تھا, حضرت کی خانقاہ میں گئے تھے, بڑی گناہوں میں زندگی گزری, پہلے ہی دن میں حضرت جیسے ہو گئے آپ. ارے بولے میرے پاس اس کا فارمولہ ہے. بیوی بچے پیالے لے آئے, انا اعطینا پڑھی اور پڑھ کے دم کیا, تو پانی ہلتا ہے لیکن لسی بنتی. دوسری مرتبہ پڑھا, تیسری مرتبہ انا اعطینا پڑھا, کئی مرتبہ انا اعطینا پڑھ لیا. کبھی قریب سے پھونک مارتا, کبھی دور سے پھونک مارتا, پانی ہلتا ہے لیکن لسی بنتی نہیں. پھر تو بڑی مذاق اڑائی بیوی بچوں نے. دوسرے دن نا امید ہو گیا, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, آ کر کہنے لگا حضرت کل میرے گھر میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا, میں بڑا شرمندہ ہوا. کیا واقعہ پیش آیا؟ بولے وہ آپ نے فارمولہ بتایا تھا لسی بنانے والا. حضرت بھی سمجھ گئے کہ کوئی کامیڈی آیا ہے. آپ نے ایک فارمولہ بتایا تھا لسی بنانے والا. حضرت بھی سننے لگے. پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی ساری داستان سنائی اور کہا حضرت میں نے انا اعطینا پڑھی, میں پانی پہ میں دم کرتا, پانی ہلتا تو صحیح لیکن لسی نہیں بنتا. حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ نے پڑھ کے دم کیا لسی بن گئی, میں نے پڑھ کے دم کیا تو پانی کا پانی. حضرت مسکرائے اور کہنے لگے بیٹا دم کرنے کے لیے ساتھ میں فرید الدین کی زبان بھی لے جانی چاہیے تھی نا. اللہ کہ اس زبان سے فرید الدین جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, تانا نہیں دیتے, اللہ کے غیر کی عظمت کو بیان نہیں کرتے. ان کی یہ زبان اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں سرشار رہتی ہے. یہ خود اللہ سے جڑتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور ایسے لوگ جب اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی لاج رکھ لیتا ہے. ویسے بھی مستورات کا ایک اونچا مقام ہے. ایک لطیفہ یاد آیا. ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا, ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا امی میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اسکول جانا ہے, ٹیوشن جانا ہے, مدرسے جانا ہے. ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے, ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. بولے تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتا ہے, تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ خیر میری دینی ماؤں بہنوں, اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے, اللہ زندگی, اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے. او میری دینی ماؤں بہنوں, ایک نیت کرو, ایک ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں, یہ ایک زندگی ہے, مختصر سی زندگی ہے, ختم ہو جانے والی زندگی ہے, فانی زندگی ہے. ایک دن میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا, آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. آپ کا جنازہ بھی اٹھے گا, میرا جنازہ بھی اٹھے گا. تمنا کریں گے رب ارجعون, میرے رب ایک مرتبہ اور لوٹا دیجئے. جواب ملے گا کلا, ہرگز نہیں. اب تو جو ہے وہ دنیا کی زندگی
بیٹھتی تھی، کھانا کھاتی تھی، بیچاری آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، قبر میں جا کے سو گئی۔ وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتی تھی، آپ کے ساتھ شادی میں آتی تھی، اسی ہال میں وہ آپ کے ساتھ آتی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ان کے گھر کا نظام ان سے اچھی طریقے پر چل رہا ہے، ان کے بچے موجود ہیں، ان کا مکان موجود ہے، ان کے گھروں میں بہویں کھانا بنا رہی ہے، ان کے جانے سے ان کے گھر کا نظام آگے پیچھے نہیں ہوا ہے۔ ارے کسی کے جانے سے دنیا کا نظام رکتا نہیں۔ آپ یہ تو دیکھو کتنے بچے بیچارے یتیم ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ کتنی عورتیں بیوہ ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ کتنے بچے ایسے ہیں جن کی اماں نہیں، ارے ان بچوں کو کون کھلاتا ہے؟ میں اور آپ چلے جائیں گے، کیا ہمارے گھر والے بھوکے مر جائیں گے؟ نا 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 نا، اللہ کا نظام ہے۔ جب کورونا میں کھلایا، جب دکانیں بند، بازار بند، فیکٹریاں بند، جب اللہ تعالیٰ نے کھلایا، بادشاہ وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، دوسری مرتبہ زندگی نہیں ملنے والی، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، پردے کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو، حجاب پہنو، نوز پیس پہنو۔ ارے بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو ایسی زندگی گزارے کہ جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور ایسی زندگی گزارے کہ کوئی مرد بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ آپ بڑی قیمتی ہو، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرو، اللہ کے دربار میں بڑا اونچا مقام ملے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب مستورات کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے مستورات کو اب قبر کے اندر اتارنا ہے، ان کی قبر پر پردہ کرو، پردہ، اور ان کے قریبی رشتہ دار ہونا وہی قریب میں آئیں، وہی قبر میں اترے، وہی آس پاس کھڑے رہیں، باقی دوسرے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا دور کھڑے رہیں۔ کیا بات ہے، کہا یہ مستورات کی میت ہے، اس کے کفن پر بھی تمہاری نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انتقال کے بعد اگر مستورات کے کفن پر نظر پڑے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو ایک انسان جو پردہ نہ کرتی ہو، کھلے چہرے پھرتی ہو اور مرد حضرات اسے دیکھتے ہو، تاکتے ہو، خدا کے دربار میں کیسی لعنت ہوگی، کتنا سخت عذاب ہوگا۔ وہ عورت جانتی نہیں، کتنی عورتیں اس لیے پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ارے جو عورتیں ماسک میں سانس لے سکتی ہے، وہ نقاب میں بھی سانس لے سکتی ہے، وہ نوز پیس میں بھی سانس لے سکتی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی آخرت بن جائے، آپ کی قبر نورانی ہو جائے، جنت اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ اس لیے ایک بات کا اہتمام کرو کہ آپ جو ہے پردے کا اہتمام کرو۔ نمبر 2، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، دھوکے سے بچاؤ، تانے سے بچاؤ، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچاؤ۔ آپ اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سے آپ کا شوہر ناراض ہے، پوری دنیا آپ سے خوش ہے، زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آئے گی۔ خدا نہ خواستہ پوری دنیا آپ سے ناراض ہے، آپ کا شوہر آپ
ایک اللہ ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو مناؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک مستورات کا مجھے فون آیا تھا، اس کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان میں آخری عشرے میں ایک مستورات کا فون آیا کہ مولانا صاحب ایک پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 500 مرتبہ 2 منٹ کی دعا کرو، اللہ آپ کے گھر کے مسئلے کو حل کرے گا انشاءاللہ۔ خاموش ہو گئی کافی دیر، تو میرے دل میں بات آئی کہ شاید انہیں 500 مرتبہ زیادہ لگتے ہیں، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی مولانا صاحب میرا اور اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے جو آج مجھے فاش کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کیا راز ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ کہنے لگی مولانا صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں روزانہ کہنے لگی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 15,000 مرتبہ۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 500 مرتبہ درود شریف الگ سے پڑھنے ہیں یا اسی میں شامل کرنا ہے؟ 500 مرتبہ درود شریف جو آپ بتا رہے ہیں وہ الگ سے پڑھنے ہیں یا اسی میں شمار کرنا ہے؟ پھر میں خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی عورتیں ہیں، جوان عورت 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، اس کے پاس وقت ہے اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنے کے لیے۔ کیا میرے اور آپ کے پاس وقت ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، یہی کہنا چاہتا ہوں، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، ہمارے یہاں صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی ہر ایک جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ اور روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، خود بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، آپ کے شوہر اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اس کی کوشش کرو۔ اپنے بچوں کو کفنی پائجامہ پہناؤ، اسلامی لباس پہناؤ، غیروں والا اپنے بچوں کو لباس نہ پہناؤ۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں دینداری ہوگی نا، آپ کو زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ گھر والے آپ کو ایصال ثواب کریں گے۔ آج رات میں انشاءاللہ اسی ہال میں مرد حضرات کو جمع کیا ہے، عشاء کے بعد مردوں کو جمع کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہر کو، آپ اپنے بھائی کو، اپنے ابو وغیرہ کو یہاں بھیجنے کی کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ان کے سامنے بھی رکھوں گا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کچھ باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ شوہر کا اکرام کرو گی، شوہر آپ کو وقت دے گا، گھر میں آ کے موبائل سوئچ آف کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہار آئے گی۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے شوہر سے کہوں گا، آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو ضرور عشاء کی نماز میں یہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ باری تعالیٰ ایک گرم موسم تھا،
آپ نے چاہا تو ٹھنڈا موسم ہو گیا، بارش برسنے لگی، موسم کو ٹھنڈا کرنے والے آپ، آسمانوں سے پانی کو برسانے والے آپ، زمین سے غلے کو اگانے والے آپ۔ اے اللہ، ہم نے دیکھا ایک جگہ کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، بارش آتی ہے سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں بھی گناہوں کا کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت کا اندھیرا جمع ہو گیا ہے۔ ایک اگر آپ کی نظر رحمت ہو جائے، ہمارا دل بھی صاف ہو جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، دلوں کو صاف کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو پھیر دے، گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کا شوق عطا فرما دے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے، اس کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو اپنے شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، اسلامی لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خوشحال زندگی عطا فرما۔ رب کریم، فتح پورہ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں سے بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما۔ اے اللہ، بہت جلدی ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، کتنی عورتیں ایسی ہوگی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے بیٹے کا، کسی کی بیٹی کا، کسی کے ابو کا، کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ آج انہیں اپنے امی ابا کی یاد آتی ہوگی، وہ باپ کا پیار سے بیٹا کہنا یاد آتا ہوگا، وہ ماں کا سر پہ ہاتھ پھیرنا یاد آتا ہوگا۔ اے اللہ، ماں باپ کو ویسے بھی بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے ماں باپ کو پوری کئی راتیں نیند نہیں آتی، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، کیا پتہ میری بیٹی کے ساتھ سسرال میں کیا معاملہ ہوگا، اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، اس کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی۔ بیٹی اگر یہ خبر سناتی ہے کہ مجھے سسرال میں پریشانی ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی یہ خبر سناتی ہے کہ امی میں اپنے سسرال میں خوش ہوں، ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اے اللہ، ہم تمام کے نصیب بہتر فرما، ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین چلے گئے، جو بھی ایمان والے چلے گئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو آپ کو پسند آ جائے، ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، عافیت سے اپنا ولی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔